اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. سامنے کی جگہ بھی پر کر لیں. مدرسے کے طلبہ چھٹی میں اور آگے جائیں اور ایک دوسرے جائیں. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعلا والہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے زیادہ اچھا طریقہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو اور اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. بزرگان محترم، اگر آپ غور سے دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری جگہوں میں اختلاف نظر آتا ہے. بعض دفعہ گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شادی کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، کاروباری مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے.
لیکن موت ایک ایسی برحق چیز ہے کہ اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، نہ مسلمانوں کو ہے، نہ اور مذہب والوں کو ہے، نہ عیسائیوں کو ہے، نہ یہودیوں کو ہے، نہ نصارہ کو ہے، کسی کو موت کے برحق ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی میں بعض چیزوں کا توڑ بعض چیزوں سے رکھ دیا ہے۔ زندگی کا توڑ اللہ تعالیٰ نے موت سے رکھا ہے۔ بہت زیادہ راشن بہت دنوں تک اگر ایسے رکھ دیا جائے تو پھر چند مدت کے بعد، چند مہینوں اور سالوں کے بعد اس راشن میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ بظاہر ایسی پیکنگ ہے جانے کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کیڑے نے، کسی پرند نے، کسی چھوٹی سی مخلوق نے راستہ بنا کر گیا ہو۔ پیکنگ تو ایسی ہے کہ وہاں ہوا بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا کر کر ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کا توڑ بڑھاپے سے، صحت کا توڑ بیماری سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ توڑ نہ رکھتے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جیسا فرعون تھا، آج گلی گلی فرعون نظر آتے ہیں، گلی گلی فرعون جگہ بنا لیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک کی جگہ جگہ موت کا، آخرت کا تذکرہ کیا۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ سورہ یاسین اور سورہ ملک میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ میرا ہر امتی اللہ کا یہ کلام جو نازل ہوا ہے پورا اگر حفظ نہیں بھی کر لیا، کم سے کم یہ 2 سورتیں حفظ کر لے۔ سورہ یاسین کے متعلق بڑے فضائل ہیں۔ ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح میں جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک شام تک اس کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ شام میں جو تلاوت کرتا ہے صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ ملک جو صرف 3 پیج کی اور پھر 30 آیتوں والی سورت ہے، اگر کوئی آج نیت کرے، آج کتنے تاریخ؟ جنوری 6 7 ماشاءاللہ 6 کو اسکول آپ ہوتے ہیں، جنوری 7 فروری 7 تک آرام سے اس سورت کو یاد کر سکتا ہے۔ ہفتہ اتوار جی اب کرفیو کا مسئلہ ہے، آپ کام کاج پر جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، اور کہیں گھومنے پھرنے جانا چاہیں تو جا نہیں سکتے، گئے تو خامخواہ یہ پھرنے جتنے پیسے لے کے آتے رہتے وہ پورے پیسے پولیس کو دکھوانا پڑتا۔ گھر میں بیٹھنے کا موقع ہے، اگر آپ ذرا سا ہمت کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایک دن میں 6-7 گھنٹے اگر آپ نکالیں تو 2 دن میں یوز کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہ ایک جلسے میں اس سورت کی فضیلت بیان کی۔ دوسرے سال جب اس جلسے میں گئے تو ایک ریٹائرڈ مین آدمی ماشاءاللہ عمر رسیدہ بزرگ، انہوں نے آ کر حضرت کے کان میں کہا، حضرت آپ فضیلت بیان کر کر گئے، الحمدللہ آپ کی اس فضیلت کو سننے کے بعد میں نے سورہ ملک کو حفظ کر لیا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو سورہ ملک پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے بچا لیتی ہے، جو ایمان والے کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اصل مقصود ہے۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے
کہ سورہ ملک اپنے پروں کو بچھا دیتی ہے اور عذاب قبر آنے سے دوستوں اس پر مسلط ہونے سے یہ سورت روک لیتی ہے۔ اس سے آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ بھی ہمت کریں اور ہمت کر کر ماشاءاللہ اس سورت کو یاد کریں۔ بہرحال اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو، اس زندگی اور موت کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یہ گمان کر کر بیٹھ گئے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بے مقصد بنا دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم سب کو واپس میری طرف لوٹ کر آنا ہے، بے مقصد نہیں بنایا۔ یہاں تک کہ جس چیز کو ہم بے ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں یا ہماری عقل میں کوئی چیز کا فائدہ ہمیں معلوم نہ ہو، اللہ نے ان چیزوں کو بھی فائدے سے خالی نہیں کیا۔ نیم کا ایک جھاڑ کڑوا، اس کے پتوں میں کڑواہٹ ہے، اس کی درخت میں کڑواہٹ ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو بھی بے فائدہ نہیں بتایا۔ محققین کہتے ہیں کہ جو آدمی مسواک میں نیم کی لکڑی کا مسواک کرے، کبھی زندگی میں اس کے دانت کیڑے نہیں پکڑیں گے۔ اور فرمایا کہ جتنی زمین کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، زہریلی اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیم کے جھاڑوں پہ حکم کر رکھا ہے کہ ان سارے جراثیم کو کھینچ لو، وہ کھینچ کر اس کے اندر کڑواہٹ آتی ہے۔ تو اللہ نے دنیا کی کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ دوستوں بے فائدہ پیدا کرنے سے نہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے دوستوں، فرمایا کہ جو ہے یہ ایک مقصد کے لیے دیا ہے تاکہ ہم اس زندگی میں رہ کر اپنی آخرت کو تیار کر لیں، اپنی آخرت کو بنا لیں اور سنوار لیں۔ یہ دنیا کی زندگی دوستو یہ لمیٹیڈ ہے، انلیمیٹیڈ نہیں ہے۔ یہاں کی خوشی کو فرمایا زوال ہے، یہاں کے غم کو زوال ہے، یہاں کی جوانی کو زوال ہے، یہاں کے بڑھاپے کو زوال ہے، اور فرمایا دوستو زندگی موت سے ایک دن بدل جائے گی، اور فرمایا وہ وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو دیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی انکار نہیں، اسباب اور ضرورتیں یہاں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا ان اسباب اور ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، اس کو مقصد نہ بنائے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کھول کھول کر موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ پوری وضاحتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تاکہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، مثالوں کے ساتھ آپ نے بات سمجھا دی۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں مثال دی کہ دنیا میں اسباب، دنیا کی ضرورتیں بے شک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ضروری ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے، آپ نے کتنی بہترین مثال دے کر سمجھایا کہ ایک کشتی کو، ایک جہاز کو یہ چلانا ہے تو وہ پانی ہی پر چلانا ہے۔ کشتی وہ ہیوے میں نہیں چلے گی، کشتی اور مٹی اور بالوں پر نہیں چلے گی، کشتی کو تو پانی ہی میں چلانا ہے، اور پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ یہ کشتیاں چھوٹی سے لے کر کتنی بڑی بڑی تک ہیں، بلکہ بعض کشتیاں تو ایسا محسوس ہوتی ہے وہ کشتی نہیں ہے، وہ شپ نہیں ہے، بلکہ پورا گاؤں ہے۔ وہاں ساری کھیلنے کی چیزیں بھی مل رہی ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں بھی مل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ روم بھی مل رہے ہیں، اے سی روم بھی مل رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی کشتی، اور چھوٹی سے لے کر یہ بڑی بڑی کشتی کے لیے چلنے کے لیے دوستوں پانی ہی ضروری ہے۔ پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی، روڈ میں لا کر اسے ہلا نہیں سکتے۔ لیکن جو پانی جس کشتی کے لیے ضروری ہے، اگر وہی پانی دوستوں کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو فرمایا کیا وہ کشتی ڈوب کر، غرق ہو کر، ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ بیوی بھی تمہاری ضروریات زندگی ہے،
استعمال کرنا اس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری، اگر وہ پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کی ہلاکت اور بربادی کا سامان، اسی طرح یہ دنیا یہ ضرورت زندگی کے لیے ضروری تو ہے لیکن دل میں نہ آ جائے۔ اگر دل میں اتر گیا، اس کی محبت دل میں اتر گئی اور پھر آدمی اس میں پڑھ کر اگر اللہ کے دین سے غافل ہو گیا، اللہ کے احکامات سے غافل ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی دوستو اب دل میں آ گیا، پانی کشتی میں آ گیا تو فرمایا اب آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور پھر بزرگوں دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، رستگاری کا مطلب کس کو چھٹکارا ہے۔ آج وہ ہیں تو کل ہماری باری ہے، آج وہ ہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، جس کے واقع ہونے میں کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سمندان نفسو، آپ نے فرمایا کہ عقل مند ہوشیار چارہ کار وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور پھر موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لیے عمل کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ ایک جگہ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی کے 3 طرح کے بھائی ہوتے ہیں اور پھر وہ تینوں بھائی میں 2 بھائی اس کا ساتھ نہیں بلکہ ہاتھ دے دیتے ہیں، ایک بھائی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے ایک بھائی، رشتے کے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا اور کہتا ہے بھائی میری تیری پیاری تھی، میری تیری یاری تھی، رشتہ داری تھی، اب میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، بتا تم میرا کہاں تک ساتھ دے گا۔ وہ آگے بڑھ کر کہے گا ضرور میں تیرے نہلانے کا، غسال کا، مؤذن صاحب کا انتظام کروں گا، تیرے کفن کا انتظام کروں گا، تیرے قبر کی کھدائی کا انتظام کروں گا، جنازے میں ساتھ چلوں گا، لیکن دفنا کر واپس آ جاؤں گا، اس کے آگے میں نہیں آ سکتا۔ پھر دوسرا مال کی طرف متوجہ ہو کر دوسرے بھائی کو کہ وہ ندا کرے گا، پکارے گا، دیکھ میری تیری دوستی تھی، میں نے تیرے لیے کیا کیا پاپڑ نبھیرے، میں نے تیرے لیے کتنے لوگوں کے کنبے میں ڈبائے اور میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، آج میرا دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، بتا تو میرا کہاں تک ساتھ آئے گا۔ پہلا رشتے کا بھائی وہ تو قبر تک ساتھ تھا، یہ کہے گا جیسے تیری زندگی کی آخری سانس ہوگی، تیری زندگی کا آخری سیکنڈ اور لمحہ ہوگا، اسی وقت میرا اور تیرا رشتہ کٹ جائے گا، میں پرایا ہو جاؤں گا، میں دوسروں کا مال ہو جاؤں گا، تیرا اس میں کچھ بھی اختیار نہیں چلے گا۔ اس لیے بزرگ دوستو، نیت ایک ایمان والے کی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب میں اللہ کے دین پر لگاؤں گا، وہ سب کچھ میں اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، میری مرضی کا نعرہ نہیں لگاؤں گا، میری مرضی کا نعرہ لگا کر وہی عزازیل جو فرشتوں کا استاد تھا دوستو ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے مردود ہو گیا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان سے کہا گیا تو وہ تو اس نے ہی کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میری مرضی، میں کیوں سجدہ کروں، اور میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں اور میں تو بہت بلند ہوں، میرا مال دوستو موت پر پتا چلے گا کہ یہ مال کیا تھا۔ ہاں اگر اس اولاد کو، ان بیوی بچوں کو، اس مال کو اللہ کے دین کے مطابق استعمال کیا ہوگا اور اس مال کو فرمایا صدقہ جاریہ والے کام میں لگا لیا ہوگا تو بے شک یہ مال بھی کل قیامت کے دن دوستو یہ ہمارے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ ورنہ اللہ حفاظت فرمائے یہاں تو یہ منہ پھیرے گا اور پھر قبر کے عذابات اور پھر وہاں سے چل کر حشر کا معاملہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بعض صحابہ تو اسے اتنا ڈرتے تھے کہ مسجد کے باہر گیٹ کے پاس میری تجارت ہو اور پھر 5 وقتہ نماز کے لیے میں حاضر ہو جاؤں، پھر بھی اس مال سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے فضائل گنا رہے ہیں،
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. فرمایا کون؟ عبد الرحمن بن عوف جن کا ایک ایک روپیہ ایک ایک پائی دودھ اور پانی کی طرح دوستوں پاک صاف تھا, اور فرمایا کہ ایک ایک روپیہ حلال اور پاکیزہ تھا, اور پھر اپنی زندگی کا سب کچھ حصہ اللہ کے دین پر لگاتے اور لٹاتے خرچ کرتے. اس سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبد الرحمن تو اپنے مال کا حساب دیتے ہوئے ریتتے ہوئے آ رہا تھا, مجھے تو ڈر لگ گیا کہیں تیرا ہلاکت کا سامان نہ بن جائے. بزرگوں دوستوں جس کا مال پاک اور جس کا جذبہ اللہ کا دین, اور فرمایا سب کے باوجود وہ بھی اپنے مال سے ڈر رہے ہیں. بہرحال تیسرا بھائی دوستو وعظ کرے گا میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھا, قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں. فرمایا وہ بھائی اعمال کا بھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں جس کے پیچھے اپنی زندگی کو لگائے اور پھر اس کو ساتھ لے کر جائے, قبر میں حشر میں ساتھ ہو, وہ کون سا بھائی بہتر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں بھائی تو بے وفا نکلے, معافی ملے نکلے, یہ بھائی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے گا. تو عقل مند انسان کی نشانی یہی ہے کہ ساتھ آنے والے بھائی کا پوری طرح فکر کرے, ہاتھ دینے والے بھائیوں سے احتیاط کرتے ہیں. بہرحال بزرگ دوستوں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا. اور عجیب و غریب بات ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر ایک کا وقت طے ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ آگے جائے گا نہ ایک سیکنڈ پیچھے جائے گا. اللہ والوں نے کتنی بہترین مثال دی. ہم میں سے ہر ایک دوستوں موت کی کیوں میں, موت کی لین میں کھڑ چکے ہیں. اس طرح دنیا میں کبھی راشن کارڈ بنانے کے لیے, کبھی آدھار کارڈ بنانے کے لیے, نہیں ہم نے ضرورت ہی پڑے گی, گھر بیٹھے آئے گا. اچھا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ حج اور عمرے کا سفر کیا ہوگا, اور انٹرنیشنل اور پھر جو نیشنل سفر کیا ہوگا, پاسپورٹ تو لے کر گئے ہیں, وہاں تو کیوں لگتی ہے, اور پھر یا وہ بھی اگر وہاں وہ گیٹ پہ آپ کا پاس ہو گیا تو فلیٹ چڑھتے وقت کیوں لگتی ہے, کبھی فلیٹ میں صفائی ہو رہے تو کیوں کھڑ گئی, گیٹ نہیں کھلا تو کیوں میں کھڑے ہیں. اور وہاں اگر کوئی دوستو معذور آ گیا تو اسے راستہ دے دیتے ہیں, کوئی حاملہ عورت آ جاتی ہے راستہ دے دیتے ہیں, بچہ کوئی آتا ہے تو راستہ دیتے ہیں. یا پھر آپ آدھار کارڈ بنانے کے لیے کھڑے کو سے مصیبت ہے, انہیں برانا نہیں ہو رہے, نہ کو چلو رہے آگے, کام چلے گا. دنیا کی کیوں لائن چھوڑ دیں, کام چلے گا, یا اپنی جگہ کسی اور کو آگے بڑھا دیں, چل جائے گا. لیکن دوستو اچھی طرح یاد رکھیں قرآن کہتا ہے یہ موت کی لائن میں جو ہم کھڑے ہیں, موت کی کیوں میں جو ہم کھڑے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا اپارٹمنٹ کھڑا ہو رہا ہے, ارے حضرت اسرائیل اب تو تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ سارے کام پورے کر آ جاؤں. بیت المقدس بناتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا گھر بناتے ہوئے مہلت نہیں ملی, تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے مہلت ملے گی؟ دوستو قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اللہ نے جو کچھ صلاحیتیں دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے, وہ موت کے آنے سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے مطابق خرچ کر لو. ایاتی احدکم الموت, موت کے وقت آنے سے پہلے, ورنہ آدمی حسرتیں کرے گا. ربنا, اے میرے رب, ابصرنا, اب دیکھ لیا, وسمعنا, سن بھی لیا, فرجعنا, اب واپس لوٹا دے. کیا کرے گا میرا بندے؟ قرآن کہتا ہے انا موقنون ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اب کوئی ٹی وی فری 30-40 بنگلور سٹی میں صحیح ہے, رکھو یہ پورا اپارٹمنٹ لکھو دے دو, رکھو پھر کیا کرے گا؟ سجدے میں سر رکھ دو, دوبارہ قیامت قائم ہونے تک اور کوئی عمل نہیں کروں گا. تیرا ذکر زبان سے ہٹ کر اور کوئی چیز کا تذکرہ نہیں کروں گا, کوئی خیر کام کے علاوہ کسی کام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا. اتنا ممکنون, اللہ سب کچھ تو یہی کر لوں گا. اللہ کہتے میرے بندے آپ تجھے مہلت نہیں ہے, جو مہلت پہلے دے سکے وہی مہلت ہے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى, جو پہلے عذاب کا مزہ چکھیے سو چکھیے,
اب دوبارہ موت نہیں ہے. اس لیے بزرگ دوستوں فرمایا گناہوں سے بچنے کا، اپنے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا، موت کو یاد رکھنا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آدمی اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے. ورنہ دوستوں جب وقت آ جائے گا پچھتائے گا، بہت کچھ پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں. ایک فرشتہ، موت کا فرشتہ ایک آدمی کی روح لینے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کے مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہے، وہاں پہنچا. اب بار بار حضرت اسرائیل اسے گھور کر دیکھ رہے ہیں. پھر وہاں سے چلے گئے. وہ آدمی پوچھا حضرت سلیمان یہ آدمی آخر کون تھا؟ اجنبی لگ رہا تھا اور مجھے اس طرح گھور کر دیکھ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے میری کوئی دشمنی ہے، کوئی کام ہے. بہرحال دوستوں وہ کہنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ارے بھائی اس آدمی سے تو ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے، یہ حضرت اسرائیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، آپ اس جگہ سے مجھے کہیں دور پہنچا دے کہ یہ آدمی دوبارہ حاضر نہ. اب ہوائیں تابع تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ہواؤں کے ذریعے سے پہاڑ پر پہنچا دیا اور وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام موجود تھے. جیسے ہی پہنچے روح لے لی گئی. پھر دوبارہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل ذرا آدمیوں کے ساتھ دیکھ کر معاملہ کرنا. اب بار بار ان کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ بیچارہ گھبرا کر پہاڑ پر چلا گیا. حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے نبی اللہ کے نبی میں تو اسی میں گھور کر دیکھ رہا تھا، فلاں وقت میں فلاں جگہ اس کی روح مجھے لینا تھا، لیکن وقت سے پہلے یہاں کیسا ہے؟ یہی ہے اور کوئی ہے؟ تو میں انتظام وہ خود اپنا کر لیا کہ اس جگہ پر خود ڈر کے مارے پہنچ گیا. اسی کو قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی، بچ نہیں سکتے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط پتھروں کے پہاڑوں کے قلعے میں بند ہو، جب وقت آئے گا تو دوستوں مہلت نہیں ملے گی. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں کرنا ہے. وبا کے پھر سے دن شروع ہو گئے، سارے حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہوں. دعائے یونس ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بہت ساری دعائیں آپ حضرات جانتے بھی ہوں گے. ان دعاؤں کی برکت سے ایک وبا سے بچنے کا سامان اور ذریعہ بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس کا خاص اہتمام دعا یونس کا، استغفار کا خاص اہتمام کریں. اور ماسک کے ساتھ یہ مسجدوں میں آئیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ فرمائے اس کا اہتمام کریں. اور بزرگ دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونا، اللہ کو منانا. اور پھر اب حالات اگر بگڑتے ہیں تو پھر معاشی زندگی پر بھی فرق پڑے گا. بہت سارے اللہ والوں کا یہ تجربہ ہے کہ فجر کی سنت پڑھ کر فرض نماز پڑھنے سے پہلے 40 پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت کریں تو اللہ پاک کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اور پھر آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے. تجربے کار لوگوں نے اتنا لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوگا کہ بند تالا، بند دروازہ گویا کہ کھل گیا ہوگا. ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں اور پھر ان وبائی مرض سے بچنے کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور روحانی اسباب جو وہ بھی اختیار کریں. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی طرح کی خبریں سنیں تو دل پر دھچک مت لینا. اس لیے کہ دوستوں اس وبا سے مرنے والے لوگ کم تھے، لیکن اس کی دھچک سے مرنے والے یہ مر گئے تو گھر والوں کو دیدار نہیں ہوگا، کفن نہیں ملے گا. اس کے بارے میں آپ مکلف نہیں ہیں کہ آپ کو کفن ملے گا نہیں ملے گا، بلکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ وقت کے آنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر جائیں، اپنے معاملات کو پاک صاف کر جائیں، توبہ اور استغفار کے ساتھ جائیں. یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں پر بھرپور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ جمعہ 1 بجے اذان ہوگی، 1:15 بجے سے 1:30 بجے تک بیان، اور پھر 1:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی. اس کا خاص اہتمام فرمائے وقت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.